الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بتایا جا رہا تھا کہ قبر کے اندر 3 سوالات ہونے ہیں. ان میں سے ایک سوال، جو پہلا سوال ہوگا وہ رب تعالیٰ کے بارے میں ہوگا کہ تم رب کے بارے میں کیا جانتے ہو یا تمہارا رب کون ہے. تو جواب صرف وہی دے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہوگا، اللہ کو جانا ہوگا، اللہ کو پہچانا ہوگا اور اللہ کو جان کر کے اللہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اس کو دیا ہوگا. چنانچہ رب کون ہے اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور بیان کیا جا رہا تھا کہ مشکل کشا کون ہے. چنانچہ مشکل کشائی کی صفت صرف اور صرف کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ وہی مشکلوں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مشکل آئی، جنگ بدر کے موقع پر 313 مسلمان تھے، نہتے تھے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں، سواری کے لیے سواری نہیں. مشکل گھڑی تھی. جب مشکل کشائی کی ضرورت پڑی تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فریاد لگائی، کس کو پکارا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح سے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، مشکل میں پھنس جاتے ہیں، مشکل کشائی کی ضرورت پڑی تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. چنانچہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر سے آواز لگائی، ندا لگائی کہ اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
میں ظالم ہوں اور تیری ذات پاک ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام پھنس چکے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ تو انبیاء اکرام بھی جب مصیبت میں پھنسے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ اور یہی نہیں بلکہ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ کفار کا سرگنا تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا، مکہ فتح ہوا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن کچھ چنندہ کافر ایسے تھے جن کے نام لے لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے یا چادر سے لٹکے ہوئے بھی مل جائیں پھر بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ان میں ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی جان بچا کر کے بھاگا اور سمندر میں جا پہنچا۔ نسائی کی روایت ہے 4067 نمبر کی، فرقب البحر، سمندر میں گیا، کشتی پر سوار ہوا، فاصابها ریح عاصف، تو تیز و تند ہوا چلنے لگی، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے لینے لگی۔ فقال اصحاب السفینۃ لاہل السفینہ، جو کشتی کے اندر سوار تھے انہوں نے کہا تمام سواروں سے اخلصوا، اللہ تعالیٰ کو خالص مان لو، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو۔ فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ هَاهُنَا شَيْئًا، اور تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، لات، عزیٰ، منات، جتنے بھی 360 ہیں، جن کو بھی تم پکارتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہاں پر تمہارے وہ کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اگر یہاں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے تو صرف اور صرف رب تعالیٰ ہے۔ چنانچہ فقال اکرمہ نے کہا واللہ لئن لم ينجنی فی البحر الا الاخلاص، اللہ کی قسم ہے اگر سمندر کے اندر صرف اور صرف اللہ نجات دے سکتا ہے، اللہ بچا سکتا ہے، لا ینجینی فی البر غیرہ، تو خشکی کے اندر بھی اس اللہ کے سوا مجھے کوئی اور بچا نہیں سکتا۔ جب سمندر میں کوئی دوسرا معبود مشکل میں کام نہیں آ سکتا، صرف اللہ کام آ سکتا ہے، تو تری کے اندر بھی، خشکی کے اندر بھی صرف اور صرف اللہ ہی کام آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا اللہم ان لک علی عہدا، کہ اللہ تیرا میرا وعدہ رہا، تیرا میرا عہد و پیمان رہا، ان انت عافیتنی مما انا فی، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی، اس مشکل سے بچا لیا، اس طوفان میں غرق ہونے سے بچا لیا، انا ان آتی محمدن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، حتی اضع یدی فی یدی، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ اکرمہ جو کفار کا سرگنا تھا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مسلمان ہے کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل کشائی کے لیے کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کسی کو پکارتا ہے، کبھی کسی کے یہاں درخواستیں لگاتا ہے، کبھی کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تصور کرتا ہے۔ تو مشکل کشا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو یہ مانے گا قبر میں جواب اسی سے آئے گا۔ اچھا، مشکل کشا بھی وہ، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، قادر مطلق بھی وہ، گنج بخش بھی وہ، داتا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بے اولاد کو اولاد سے نوازنے والا کون ہے۔ آج بہت سارے پیر فقیر ملا نے اولاد دینے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اولاد مل جائے گی، یہ کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، اولاد مل جائے گی۔
اولاد دینا کس کا کام؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام۔ سورہ شعراء آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، بے اولاد کے رکھتا ہے۔ چنانچہ اولاد دینے والا داتا بھی صرف اور صرف رب تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا نہیں۔ غریب نواز کون ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا کون ہے جو غریبوں کو نوازتا ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو۔ جو بھی انسان ہے جس کے اندر انسان ہونے کی صفت ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مکہ مدینہ کا رہنے والا ہو یا انڈیا پاکستان یا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر اس کے اندر انسان ہونے کی صفت ہے تو وہ محتاج ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ اگر محتاج اگر کوئی نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی غریبوں کو بھی نوازتا ہے اور امیروں کو بھی نوازتا ہے۔ کون ہے جو شفا دینے والا ہے؟ لوگ بیمار ہو جائیں، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، اس سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 80 میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جب میں بیمار پڑ جاؤں، بیماری لاحق ہو جائے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا دینا صرف اور صرف رب تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی پیر فقیر اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں دنیا والے، زمین والے، آسمان والے، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں یا اللہ کے ولی ہوں یا اللہ کے نبی ہوں یا کوئی پیڑ پودے یا پتھر ہوں، شفا دینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ شفا اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ عزت سے نوازنے والا کون؟ ذلیل و خوار کرنے والا کون؟ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ جسے چاہے عزت سے نواز دے، وہ جسے چاہے ذلیل کر دے، سب کچھ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت بھی اس کے ہاتھ میں، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت سے نوازا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذلیل کیا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ لہذا عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اللہ جس کا دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کا دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لہذا عزت بھی وہ دے گا، ذلت بھی وہ دے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دوست بنیں تو عزت ملے گی، اور اللہ کے دشمن بنیں گے تو ذلیل و خوار کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو عزت بھی اس کے ہاتھ ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ ہے۔ مارتا اور جلاتا کون ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا یحیی و یمیت۔ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو مارنے والی اور زندہ کرنے والی، جلانے والی ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو مارنے پر جمع ہو جائیں، کیا اسے موت آ سکتی ہے؟ اور دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے اکٹھے ہو جائیں کسی کو بچانے کے لیے، تو کیا وہ اسے موت سے بچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ اور ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ یہ چابی لو، پنکھے بند کر دو، انورٹر بند کر کے چالو کر دو۔ اسی طرح سے مختار کل کون ہے؟ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ سورہ بروج آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، اس سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کر دیا۔ وہ فعال لما یرید ہے،
مختار کل ہے، ہر چیز پر اگر کسی کا اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نے بہت سارے لوگوں کو مختار کل سمجھ رکھا ہے کہ وہ چاہیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا، اور وہ اگر ناراض ہو گئے تو ہماری نیت ڈوب جائے گی۔ اس طرح کے عقیدے رکھنے والے قبر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو جان لے، اللہ کو پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے ویسا سلوک کرے، وہی قبر میں جواب دے سکتا ہے۔ سامعین کرام، ابو داؤد کی 4753 نمبر کی روایت ہے، من ربو کا، سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ مومن جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتے اس سے کہیں گے فیقولان وما یدریکا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ کیسے تجھے علم ہوا کہ تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لے کر کے آیا، جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کو میں نے مانا، وتصدقت بہ، اور اس کی تصدیق کی، اور بعض روایت میں آتا ہے وعملت بہ بما فیہ، اور قرآن مجید میں جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق میں نے عمل کیا، اس لیے مجھ سے جواب آیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے ہی روک دیا گیا۔ ہم کیا جانیں کہ اللہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا تصور کیا ہے؟ آج ہمیں پتہ ہے کہ فلاں اولاد لینا ہو تو فلاں دربار پر چلے جاؤ، شفا لینا ہو فلاں کے پاس چلے جاؤ، رزق میں تنگی آ رہی ہو فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہاں گیا ہے؟ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ہمیں قرآن مجید سے دور کر دیا۔ قرآن مجید ہم کھول کر نہیں دیکھتے، قرآن مجید کو ہم نے صرف رٹنے کی کتاب سمجھ لیا، بس کچھ بچوں کو ہم حفظ کرا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا ہے۔ کبھی کبھار گھر میں بلا کر کے 10-15 حافظوں کو قرآن خوانی کرا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہے۔ وہ جواب دے گا قبر کے اندر کہ میں نے کیسے پتہ کیا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ میں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا، اور قرآن مجید کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس پر ایمان بھی لایا، اس کی تصدیق بھی کی۔ چنانچہ یہی سوال کافر سے بھی ہوگا، مشرک سے بھی ہوگا، منافق سے بھی ہوگا۔ وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتہ۔ چنانچہ شارحین حدیث لکھتے ہیں کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، گویا کہ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں سنا تو تھا، کچھ رب کے بارے میں سنا تو تھا لیکن اسے یاد نہیں آئے گا۔ یاد کیسے آئے؟ دنیا میں رب کا تعارف نہیں کیا، دنیا میں رب کو پہچانا نہیں، دنیا میں رب کی صفات جانی نہیں۔ جو رب تعالیٰ کی صفات تھی، جو رب کا مقام تھا، وہ تو اس نے کسی اور کو دے رکھا تھا۔ جو رب کا حق تھا وہ کسی اور کو دے رکھا تھا۔ تو قبر میں جواب کیسے آئے گا؟ کسی کے سامنے کبھی پیٹ رگڑ دیا، کسی قبر کے آگے سجدہ کر دیا، کسی قبر کے آگے جھک گیا، کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے فریاد کرنے لگا، یہ کرتا تھا، رب کا مقام کسی اور کو دے دیا تھا، تو کیسے قبر میں جواب آئے گا؟ نسائی کی روایت ہے 2050 نمبر کی، کہے گا کنت اقول کما یقول الناس، مجھے پتہ نہیں کہ رب کون ہے، میں تو بس وہی کرتا تھا، وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ ہاں، جو ان ہوتی تھی، جو رواج ہوتا تھا، وہ تو میں وہی جانتا ہوں۔ بس جیسے دنیا چلتی تھی میں بھی چلتا تھا، لوگ جیسا کرتے تھے میں بھی کرتا تھا، مجھے نہیں پتا رب کون ہے۔ چنانچہ آج پوری دنیا ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری نہیں کر رہی، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے زندگی گزارنے کے طریقے سے کسی چوتھے سوال کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ چوتھا سوال کیا ہے؟ وما ڈگری ہوگا، تمہاری ڈگری کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا لیبل کیا ہے، تمہاری رینک کیا ہے۔ آج ہر ایک
اپنا اسٹیٹس بنانے میں لگا ہوا ہے۔ آج ہر ایک اس فکر میں ہے کہ کوئی لیبل لگ جائے، کوئی رینک لگ جائے۔ ارے رینک تو وہ تھی کہ رنگ بھی کالا کلوٹا تھا اور جوتے بھی پتہ نہیں کون سی پہنی ہوئی تھی، لیکن رینک وہ تھی، لیبل وہ تھا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے چلنے کی آہٹ سنی، وہ بلال تھے۔ یہ ہے اسلام کا لیبل، یہ اسلام کا رینک۔ اس کی آج کسی کو فکر نہیں ہے۔ آج ہمیں فکر ہے تو کیسے میں کار والا بن جاؤں، کیسے میں بلند اسٹیٹس والا بن جاؤں، کیسے میرا بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، کیسے میں بڑا ڈاکٹر اور انجینئر یہ اور وہ بن جاؤں، کیسے میرا نام ہو جائے، کیسے میری شہرت ہو جائے۔ تو دنیا میں جو چلتا تھا میں وہ کرتا تھا۔ وہ جواب دے گا قبر کے اندر، ہاں جیسا لوگ کرتے تھے، جیسا لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، میں نہیں جانتا۔ سامعین کرام، ہم یہ بھی نہیں کہتے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو، آپ بڑے آدمی نہ بنو، آپ پیسے والے نہ بنو، آپ بہترین لباس پہننے والے نہ بنو۔ اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے تم سب کچھ بنو، لیکن اسلام کو اپنانے کے بعد، اسلام کو پڑھنے کے بعد، اسلامی تربیت کرنے کے بعد تم جو چاہو بنو۔ عبد الرحمن بن عوف بھی تو بنے، عثمان غنی بھی تو بنے، اور بھی صحابہ اکرام تھے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بنے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنے۔ لیکن بڑا بننا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھول کر کے دنیا میں آگے نہ بڑھو، دین کو بھول کر کے دنیا میں آگے نہ بڑھو۔ فلا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن نے بھی کہا کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت دیر پا ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ آخرت کو مت بھولو، آخرت کو بھول کر کے دنیا میں آگے بڑھو گے تو قبر کے اندر جواب نہیں آئے گا۔ استروا ما یبقی لا ما یفنی، لہذا جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس کے اوپر اس چیز کو ترجیح دو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت ہمیشہ باقی رہے گی، دنیا یہ ختم ہو جائے گی، آخرت باقی رہے گی، وہاں نہ موت آئے گی، وہاں یا تو آرام کی زندگی ہے یا پھر درد بھری زندگی ہے۔ لہذا دنیا میں تمہیں جو بننا ہے بنو، لیکن پہلے دین کو اپناؤ، دین پر کاربند ہو جاؤ۔ چنانچہ منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری، کافر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ رب کون ہے، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگوں کو دیکھتا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم سے قبر میں سوال اور جواب ہوں اور ہم جواب نہ دے پائیں، اس سے پہلے اس دنیا میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں آخرت کی تیاری کرو، ان قبر کے سوالات کی تیاری کر لو، ورنہ جو قبر میں پھنس گیا وہ پھنستا چلا جائے گا۔ جیسے سمجھو قبر ایک دلدل ہے، قبر کیا ہے؟ ایک دلدل کی طرح۔ دلدل دیکھیے نا کہ اگر کوئی انسان دلدل میں چلا جائے جتنا چھٹ پٹائے گا اتنا اندر پھنستا چلا جائے گا۔ تو قبر کے اندر اگر پھنس گئے تو آخرت کی جو باقیہ منزلیں ہیں ان میں سب سے خطرناک جو منزل ہے وہ پل صراط ہے، پل صراط۔ تو جتنی منزلیں وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی چلی جائیں گی اور زیادہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا رب کا تعارف کرو، رب کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کو جانو، اور اللہ کا جو مقام ہے، جو صفات ہیں، جو قدریں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دو، یعنی توحید کو اپناؤ، توحید کے خلاف مت جاؤ، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، غیر اللہ کو نہ پکارو، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور نہ کرو، غیر اللہ کو گنج چکر یا داتا یا غوث اعظم یا پھر بگڑی بنانے والا، بیڑا پال لگانے والا تصور نہ کرو۔ یہ ساری صفات اگر کسی کی ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کے ساتھ، ہم اپنے عقیدے کے ساتھ، ہم اپنے عمل کے ساتھ، ہم اپنے دل کی یقین کے ساتھ اگر رب تعالیٰ کا تعارف کریں گے تب جا کر کے ہم سے قبر میں اس سوال کا جواب بنے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ ورنہ
ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر میں آسانی فرمائیں، ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سے قبر کے سوال و جواب میں اے اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں رہتی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان کر کے اور اللہ کا مقام جان کر کے صرف اور صرف توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔